السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے ماہ ناز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں اس حقیقت حال کا اندازہ ہوگا کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین، میری مراد صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین، انہوں نے کتنی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، کتنے دکھ جھیلے ہیں، کس طرح مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں، کس طرح ان کے گھر بار ویران ہوئے، کس طرح ان کے بڑھاپے ویران ہوئے۔ تو گرامی القدر سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام احباب سے استدعا ہوگی کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سلسلے کی اہم ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سامعین گرامی القدر، اسلام کے دامن میں ایسے ہیرے ہیں کہ اگر ایک ایک کی قربانی کو بھی لے کے ساری زندگی فخر کے لیے بیٹھ لیا جائے تو ہمارے مد مقابل ادیان شاید اس ایک قربانی کی نظیر بھی پیش نہ کر سکے۔ آج ہم ایک ایسی صحابیہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ یہ بیٹے جب گبرو جوان ہو گئے اس گھرانے نے اسلام قبول کر لیا، جہاد کا پکارا لگا ہے، منادی جہاد نے آوازہ لگایا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت ہے۔ برادران اسلام، اس عظیم صحابیہ نے اپنے 3 بیٹے تیار کیے ہیں، اور جب انہیں بلا کر رخصت کرنے لگیں سینے سے لگایا ہے، پیشانی چومی ہے اور ایک جملہ عرض کیا ہے، فرمایا میرے بیٹو، میں نے تمہاری پرورش میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی ہیں، تمہاری ہر آسائش اور آرام کا خیال رکھا ہے،
اور اس ساری قربانی کے پیچھے جو مقصد تھا جب وہ سمجھ آیا ہے تو آج آخری مرتبہ تم سے یہ بیان کرتی ہوں۔ بیٹوں نے پوچھا ماں جی کیوں نہیں، ضرور بیان کیجئے۔ فرمایا بیٹا تمہاری اس تیاری کا مقصد، تمہاری اس پرورش کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اپنے موقف، مشن، دین اور اسلام کی خاطر میدان عمل میں اترو گے تو کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ بہالا تمہاری پشت پر نہ لگے، تمہاری پیٹھ پر نہ لگے، بلکہ تمہارے سینے پہ لگے۔ اور میدان میں مردانہ وار لڑتے ہوئے تم لیلہ شہادت سے ہم آغوش۔ اور اگر بیٹا ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میں تمہیں آخری ایک بات کہتی ہوں کہ پھر میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس محبت، اس اسپرٹ، اس جذبے کے ساتھ اپنے تینوں نوجوان بیٹے میدان عمل میں اتارے ہیں۔ مشرکین سے جب مٹ بھیڑ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاہین جب کفر سے ٹکرائے ہیں تو تینوں کو اللہ رب العزت نے شہادت کی خلعت فاخرہ پہنا۔ قاصد پیغام لے کر آیا ہے، جب اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی ہے، سبحان اللہ، جب اس صحابیہ نے دروازہ کھولا اور قاصد نے پیغام پہنچایا کہ آپ کے تینوں بیٹے اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت سے ہمکنار ہو۔ عزیزان گرامی القدر، اس ماں کا جذبہ دیکھیے، اس ماں کی قربانی دیکھیے، اور اگر خود صاحب اولاد ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ پر اس منظر کو لا کر غور اور فکر کیجئے کہ انسان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہ صحابیہ خوشی سے نہال ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ مجھے تو نے اولاد دی تھی، تم میں یہ خبر سننے کے لیے بے تاب تھی کہ وہ کب تیرے راستے میں کام۔ پھر دوڑی ہیں، خامند معذور ہیں، ان کو خبر سنانے کے لیے دوڑ کے اندر آئی ہیں، اور جب صحن سے کمرے میں پہنچی ہیں اب خامند کو جب مبارکباد کہنے سے پہلے دیکھا تو وہ معذور ہونے کے باوجود ٹانگ سے بیساکھی پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اب اس صحابیہ نے مبارکباد دی ہے کہ آپ کو مبارک ہو،
اللہ رب العزت نے آپ کے 3 بیٹوں کی شہادت قبول کر لی، وہ اسلام پر قربان ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے چہرے کی کیفیت کیوں بدلی ہوئی ہے؟ خاوند نے معذور ہونے کے بعد بڑا عجیب جواب دیا ہے، فرمایا مجھ سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹے مجھ سے پہلے جنت میں چلے جائیں، میں بھی نکلتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے بھی شہادت سے ہمکنار کر دے۔ خاوند بھی گئے ہیں میدان عمل میں، اسی طرح لنگڑاتے ہوئے دشمنوں سے لڑے ہیں، اور جب لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم نطق کے اثر سے یہ بات فرمائی ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو گیا ہے، یہ لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ گرامی القدر سامعین، دن اور راتیں گزرتی رہیں، وقت اور حالات بدلتے رہے، آج پھر منادی جہاد اعلان کر رہا ہے، یہ اماں اٹھی ہیں اور سارے گھر کو کھنکھالا، ہر طرف ڈھونڈ ڈھانڈ کے، جب کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا تو عجیب کام کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس صحابیہ کے بال بہت لمبے تھے، انہوں نے اپنے بال کاٹے ہیں، ان بالوں پہ کپڑا لپیٹا ہے، پھر ان کو سیا ہے اور سی کر اس صحابی رسول کے ہاتھ میں پیش کر دیا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین کو ضرورت پڑے، اسلام کو ضرورت پڑے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہو اور میرے گھر سے کچھ نہ جائے۔ فقہ نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ عشق کا وہ معیار تھا، یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ قربانی تھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے، قبول بھی فرمایا ہے اور دعا بھی دی ہے۔ گرامی القدر سامعین، ان قربانیوں کی بدولت یہ دین ہمیں ماں کی گود میں مل گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی جذبے کے ساتھ دین کے لیے قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی نشست میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔